بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ایمان والوں کے دو طبقے بنائے گئے تھے اور اللہ کے پاس دو طبقے بنے ہوئے ہیں. قیامت تک ایمان سے جڑے ہوئے افراد اس میں شامل ہیں. گزرے ہوئے امتوں کی تعداد بڑی ہے اور اس امت کی تعداد اس میں کچھ کم ہے. ان کے تفصیلات اور جنت کی نعمتوں کی تفصیلات کا ذکر ہوا. اس ذکر کے سلسلے میں مزید احادیث میں بہت ساری وضاحتیں پیش کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وقتاً فوقتاً یہ ساری تفاصیل پیش فرماتے تھے. قرآن کی تلاوت بار بار فرماتے تھے اور اس کے حقائق کی تفصیل بار بار پیش کیا کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان جنتیوں کے بارے میں ذکر اس طرح ہے. اسی سورہ کی ان آیتوں کے متعلق سے تفصیل بتانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاصہ پیش فرمایا. میری امت کے مجھے پوری امید ہے اے لوگوں، پورے جنت میں جتنے لوگ جائیں گے دنیا کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، ان تمام جنتیوں میں آدھے جنتی میری امت سے تعلق رکھنے والے ہیں. ترمذی اور بیہقی وغیرہ کے اندر مزید ایک وضاحت میں یوں ہے، ایک مطلب نے یوں فرمایا، دنیا کی ابتدا سے انتہا تک جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان تمام جنتیوں کے 120 صفیں ہوں گی. صفیں اس عالم کی نہیں، اس عالم کی جس کی گنتی صرف اور صرف اللہ رب العزت جانتے ہیں. 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہیں. اب اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر آج کی آیتوں میں ہے جن کو قرآن جگہ جگہ ذکر کیا ہے یا نعمتوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. قرآن ابتدا سے لے کر انتہا تک ایسے بندوں کا ذکر کیا ہے جو ایمان سے جڑنے کے بعد اعمال صالحہ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. صالح اچھا عمل، اچھا وہ عمل ہے جس کو اللہ نے اچھا قرار دیا ہو. اللہ نے یہ تفصیل بتائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عمل کو اچھا قرار دے دیا اللہ کے حکم کی بنیاد پر، اللہ کے بتائے طور طریقے کے اوپر، تو وہ عمل اچھا ہو گیا. جس عمل کو برا قرار دیا وہ ہمیشہ کے لیے برا ہو گیا. تو گیا ہر وہ عمل جو اچھا ہے اس میں اچھائی کی صفت اور خوبی جو آئی ہے بواسطے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی ہے. اور سارے کے سارے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا اور آپ سے کروایا، پھر اس کو قبول فرمایا. قبول فرمانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے امتیوں کو تاکید کر دی گئی. قرآن میں جو بابا ذکر ہے کہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ آخر پارے میں ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا. قیامت میں قبروں سے تمام انسانوں کو اٹھائے جانے کے بعد، حشر کے میدان میں پیش ہونے کے بعد سارے انسانوں کو ان کے نام اعمال ان کے حوالے کر دیے جائیں گے. یہ کہہ کر حوالے کر دیے جائیں گے. 25ویں پارے میں وضاحت ہے
ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. دیکھو یہ تمہارے نام اعمال کا کتابچہ ہے. یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہاری زندگی بیان کرے گی, تمہارے عمل کو بیان کرے گی, تمہاری زندگی کا پورا خلاصہ یہ کتاب پیش کرے گی. اسی کے مطابق تمہارا حساب ہوگا کتاب. اور یہ بھی بتا دے گا اللہ تعالیٰ انا کنا نستنسخ, یہ نام اعمال کو جو کتابی شکل میں تمہیں حوالے کیا گیا ہے یہ لکھنے کا انتظام ہم نے کر رکھا تھا, اور اس کے بارے میں تمہیں اطلاع ہم نے دے دی تھی ہماری کتاب کے ذریعے سے, ہمارے رسول کے ذریعے سے, رسولوں کے ذریعے سے, لیکن تم نے یقین نہیں کیا تھا. تو غرض یہ ذکر ہے کہ جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا حساب آسانی کے ساتھ گزر جائے گا, بغیر حساب و کتاب کے کوئی بھی آگے نہیں بڑھے گا. جہاں جہاں احادیث ملتے ہیں یا قرآن کی آیتیں ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ایسا کرے گا ایسا کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ آسانی کے ساتھ حساب کی منزل سے گزرے گا. اس لیے کہ حدیث میں فرمایا گیا من حوصبہ عذبہ, اور ایک میں من نوخشہ عذبہ. جس بندے کے بھی نام اعمال کی چھان بین ہوگی, کھوج کرنے لگیں گے اللہ تعالیٰ, تو کوئی بھی ایسا انسان ہرگز بچ نہیں سکتا. یعنی عمل کے اندر وہ وزن بندے کی طرف سے پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. اسی لیے ہر عبادت کے بعد دعا کرنا ہے کہ قبولیت کا درجہ ملے. اللہ تعالیٰ اپنے شان رحیمی سے اس چھوٹے اور حقیر عمل کو قبولیت کا درجہ دے اور اپنی رحمت سے قریب تر کرتا چلے جائے. پھر قرآن میں یہ بھی ہے کہ اما من اوتیا کتابوں بشمالی, جن کی کتابیں نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دی جائیں گی ان کا حساب سمجھ جاؤ کہ وہ ہلاک ہو گئے, برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یعنی ان کی خیریت نہیں. تو یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ جن کے نام اعمال دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کی نعمتوں کے بارے میں آج کی آیتوں میں تذکرہ ہوتا ہے. یہ دانے ہاتھ میں دیے جانے والے اعمال ایسے لوگ کیا کہنے ان کا, بہت اچھے اور بہت مزے ہوں گے. کتنے مزے میں ہوں گے؟ حدیث شریف میں آیا نہ کسی کے کانوں نے سنا, نہ دماغ میں خیال آیا, نہ آنکھوں نے دیکھا. اتنا سب کچھ ہے, لیکن چند ایک چیزیں یہاں پر ذکر کیے ہیں. فی صدر مخضود, بغیر کانٹی والے درخت, بیر کا. دنیا کے بیر کے درخت کانٹی دار ہوتے ہیں. سدرا کے اندر سدرۃ المنتہا بھی جو ذکر ملتا ہے وہ بھی بیر کا درخت ہے. جنت کے میووں میں سے ایک میوہ ہے بیر کا درخت. دنیا کے اندر بیری کے درخت کی بھی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. احادیث اس سلسلے میں بہت سارے وارد ہیں کہ خواہ بے ضرورت بیر کے درخت کو کاٹنے سے منع بھی کیا گیا ہے, کیونکہ اس کی نسبت جنت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. حقیقت اللہ تعالیٰ جائے. واقع معراج میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ ایک بیر کا درخت ہے سدرۃ المنتہا, جس کے ڈالیاں جنت تک پہنچتے ہیں. اس کے بیر پانی کے جو رنجن بڑے بڑے ہوتے ہیں, حدیث میں خلال کا لفظ آتا ہے, خاف لام الف لام. تو ان رنجنوں کا استعمال آج کل نہ ہونے کے برابر ہے. اس سے بھی بڑے بڑے بیر ہوں گے, پتے ہوں گے. بڑی تفاصیل ہیں, اس کی تفصیل جائے بغیر.
تو بغیر کانٹی والے بیر کا درخت ہوتا ہے۔ دنیا کے بیر کے اندر بھی خصوصیات طبی نقطۂ نظر سے بھی بہت بڑے ہیں، جس کو ہم لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ معمر حضرات کے لیے ایک غیر مترقبہ نعمت ہے، جن کے گھٹنوں میں، جوڑوں میں کیلشیم کی کمی، دعا کے بننے کی کمی کی وجہ سے جو متاثر رہتے ہیں، یہ جو چھوٹا بیر ہوتا ہے جس کو کھٹا بیر کہتے ہیں، وہ بیر، بڑا بیر نہیں، جو میٹھا ہوتا ہے، پھیکا ہوتا ہے، چھوٹا بیر یہ سب سے زیادہ مفید ہے۔ اطباء اس کا علاج کرتے ہیں سال کے 12 مہینے۔ سوکھا ہوا بیر دوا سازوں کے پاس بکتا بھی ہے، دوا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، دوائیں بنتی ہیں۔ جب یہ موسم آتا ہے تو کھایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اس کا ایک اثر، ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ صرف آم کھاتے جائیے، اس کا بھی ایک نقصان ہے اگر طریقے سے نہ کھائیں۔ سیتاپھل کھائیے، اس کا بھی ایک نقصان ہے فائدے کے ساتھ ساتھ اگر اس کے طریقے سے نہ کھائیں۔ اسی طرح بادام بھی کھائیے، اگر طریقے سے کھائے تو ٹھیک ہے، اس کے طریقے سے ہٹ کر کھانے پر سب سے زیادہ صفراوی مزاج صفرا پیدا کرتا چلے گا، نقصان کرے گا۔ تو ہر چیز کے اندر اس کا ایک اچھا اثر بھی ہے، دوسرا برا اثر بھی ہے۔ تو اسی لیے اطباء بھی ایک سے زائد دوائیں آپ کو برابری کرنے کے لیے، اعتدال پیدا کرنے کے لیے ملا کر دیتے ہیں۔ تو کھائے جانے والی چیزوں کے اندر بھی اس قسم کا ہے، تو اس کے اندر کچھ کھانسی پیدا ہونے کے اندیشے سے جو لوگ رکتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں، اس کا مداوع کر کے کھانا چاہیے، الغرض وہ کچھ بھی ہو۔ تو جنت کے بہت سارے نعمتوں کا تذکرہ قرآن ذکر کیا کرتے کرتے یہاں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ قرآن میں دوسری جگہ نہیں ہے، تو وہ ان کے ساتھ ساتھ یہ چیزوں کا اضافہ ہے۔ وہ ہے کہ بغیر کانٹی والے بیر کا درخت، اس کے بیر ملیں گے انہیں، ان پھلوں کے مزے میں رہیں گے۔ وہ طلح منضود، گنجان بھرپور پھلنی موضوع کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ یہ بھی پورے قرآن میں یہیں پر ذکر ہے کہ جنتیوں کے لیے جنت میں موز بھی ملے گا۔ کلہن کہتے ہیں موز کا درخت جو بھرپور موضوع کے ساتھ ہوگا۔ ویسے موز کو عربی میں موز ہی کہتے ہیں، درخت کو کلہن کہتے ہیں۔ اور ظل ممدود، درخت اتنے بڑے گھنے پھلوں سے لدے ہوئے، اس کا سایہ دور دراز تک انسان کی نظر بھی اس کی دور جا نہیں سکیں گی، اتنے سائے میں ہوں گے، جس کی وضاحت حدیث میں آتی ہے کہ وہ سایہ ایسا ہوگا جیسے نماز فجر اذاں ہوتی ہے تو اس وقت جو روشنی ہوتی ہے اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک کی جو روشنی ہوتی ہے، اس جیسی کیفیت میں سائے کی وجہ سے ایسا سایہ نظر آتا رہے گا۔ اور ماء مسکوب، اور بہتا ہوا پانی ان کے لیے میسر ہوگا، اور بہت سارے میوے ہوں گے جس کو توڑنے کی زحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی میوہ تمہارے ہاتھ کو نہ لگے ایسا نہیں ہوگا۔ وہ فرش مرفوع، اونچے اونچے بچھے ہوئے بستر، فرش مرفوع اونچے اونچے، سادہ سیدھا ترجمہ یہی ہے۔ ماں باپ احادیث سے اور دیگر روایتوں سے ترجمہ جنتیوں کو جنت کے لیے ہر وقت ہر لمحے کے لیے ان کے لیے نیک سیرت حسین جمیل عورتیں ہوں گی۔ عورت کو فرش کہتے ہیں، عورت کو زمین کہتے ہیں، مرد کو فرش پر بیٹھنے والا کہتے ہیں، مرد کو آسمان سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور دیگر قسم کے شفا وغیرہ کے معاملات میں بھی جو قرآن آیات سے جہاں پر استعمال ہوتا ہے، یہی قسم کی آیتیں جس سے ایک ساتھ آسمان اور زمین کا ذکر ہے۔ آسمان کو عرش بتایا گیا ہے، زمین کو فرش بتایا گیا ہے، ان دونوں چیزوں سے ہی اس کے علاج اور معالجات وغیرہ کا عمل بھی ہوا کرتا ہے۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ،
کے بعد وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ وہ عورتیں ہوں گی جو، اس کا بھی ذکر پورے قرآن میں یہیں پر ہے، ان کو ہم پیدا کریں گے جنت میں۔ حدیث میں وضاحت ہے کہ دنیا کی وہ عورتیں جو بہت بوڑھی اور کھوسٹ ہو گئی ہیں، جب حسین تو نظر نہیں آتی، اور وہ عورتیں جو دنیا میں بد شکل تھیں، بدصورت تھیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ خلقت جدید فرمائے گا، اس طرح فرمائے گا کہ سب عورتوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل اور خوبصورت دکھائی دیں گی۔ فجعلناہن ابکارا، اور انہیں ہم بوڑھی نہیں رکھیں گے بلکہ کم عمر بالغ بنا کر جنتوں کے حوالے کریں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک بوڑھیا آئی، دونوں گھر میں بات چیت کرتے بیٹھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے گھر میں تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا یہ میرے دور کے رشتے کی خالہ ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا خوش مزاجی کے موڈ میں تھے، فرمایا لا تدخل الجنت عجوز، اس بڑھیا سے فرمانے لگے یعنی حضرت عائشہ کی خالہ تھے، رشتے میں دور کی تھی۔ ارے بوڑھیا عورتیں ہیں جو بوڑھی ہوتے ہیں وہ جنت میں نہیں جاتے نا۔ یہ سنتے ہی اس بوڑھیا کے ہوش ہو گئے، رونے لگی، پریشانی کا اظہار کرنے لگے۔ جو بوڑھے ہوتے ہیں عموماً ان کے لیے تو اپنی آخرت ہی سامنے رہتی ہے، موتی کے انتظار میں رہتے ہیں۔ دیگر کم عمر والوں کے لیے دیگر مسائل ہیں، کبھی سن کر بھی انسنی کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ بوڑھوں کے پاس دو رائے نہیں رہتے، عام طور پر ایک ہی رائے رہتی ہے کہ موت کو ادھر سے آ رہی کب آ رہی ہے، اسی کے انتظار میں، اسی کے کھوج میں لگے رہتے ہیں۔ پھر رونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سنو، تم جب جنت میں جاؤ گی تو بوڑھی نہیں ہوگی، نوجوان کم عمر نوجوان حسین و جمیل ہوگی۔ بڑھاپا ایک عیب ہے، بڑھاپا سب سے بڑا مرض ہے۔ جنت نام ہے ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم کی کمزوری سے پاک، ہر قسم کی زحمت دینے والی چیزوں سے پاک مقام کا نام جنت ہے۔ دوزخ نام ہے ہر قسم کی زحمت، تکلیف اور مصیبت والا مقام ہے۔ تو ظاہر ہے اب وہ احادیث سے اس سے بھی مطابقت پیدا کر لو تو جتنے بھی لوگ جنتی ہوں گے بوڑھے، وہ سب کے سب جوان کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ عرباً اترابا، اور عمر میں ایک جیسے ہوں گے۔ جنتی کی عمر، اس کے ساتھ ان کو جو دی جانے والی عورتیں ان کی عمر، یہ ساری کی ساری نعمتیں لاصحاب الیمین، دانے ہاتھ میں عمل دیے جانے والے ایسے مومن بندوں کے لیے ہے۔ سابق جو ذکر کیا گیا تھا، سابقہ امتوں کے زیادہ لوگ ہوں گے، اس امت کے کم لوگ ہوں گے، لیکن یہ عام ایمان والوں میں یہاں ذکر ہے کہ سابقہ امتوں کے لوگوں کی بھی بڑی جماعت ہوگی اور اس امت کی بھی بہت بڑی جماعت ہوں گی۔ تو اس طرح تعداد ہوتے ان کا تذکرہ ہوا۔ یہ دو تذکروں کے بعد پھر اصحاب الشمال، جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یعنی دوزخی برے، ان کو آنے والی شامت والی جتنے چیزیں ہیں اس کی تفصیل اب یہ ہے۔